دیکھیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے شخص اور وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، وہاں دوائی ہی موجود نہیں ہے، وہاں علاج کا طریق ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بیماری سے مر جاتا ہے۔ تو اس مریض پر کیا افسوس کہ مرض ایسا تھا جس کا علاج اس علاقے میں نہیں تھا۔ مریض تڑپتا رہا لیکن ایمبولینس ہی نہیں تھی جو اس کو ہاسپٹل تک لے جاتی۔ مریض تڑپتا رہ گیا لیکن میڈیکل سٹور پہ وہ دوا ہی دستیاب نہیں تھی جس سے اس کی جان بچ سکتی۔ تو اب وہ دم توڑ جائے مریض تو مریض پہ غصہ نہیں آئے گا، حکومت وقت پہ غصہ آئے گا جس نے انتظام نہیں کیا۔ ہمارا جو روحانی مرض ہے اس کا علاج تو قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ نسخہ شفا قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور یہ مریض اگر مرتا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنس کے اور زندگی وہیں گزار کے مر جاتا ہے، تو یہ قصور جو ہے وہ اس مریض کا اپنا ہے کہ اس نے شفا خانے تک جا کر کے دوائی ہی نہیں لی ہے، بلکہ ہم نے تو قرآن مجید کو اپنی آخرت، اپنے معاد اور اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کاروبار میں برکت کے لیے بچوں کو بلایا اور دکان کھولی، فیکٹری کھولی، گھر نیا بنایا تو بچوں سے تلاوت کروا لی۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہاں کی تلاوت سے برکت جو ہے وہ ہوتی ہے، میرا اس بات کا انکار نہیں ہے، ضرور وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے نزول کا جو بنیادی اور کلیدی مقصد تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو بیان کیا۔ ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں ببین۔ جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں تو پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کی راہ تلاش کی کہ سورہ یاسین پڑھو اس کی جان نکلے۔ تو یار، سورہ یاسین سے جان نکلتی ہے، لیکن اگر زندگی کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی جو قلب القرآن ہے، اگر اس لیے سورۃ الفتح پڑھی جاتی کہ زمانے کے راستے کھولے جائیں قرآن کو پڑھ کے، لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ ہدایت، وہ روشنی، وہ نور حاصل نہیں کیا، اور یہ سمٹ کے صرف مدارس تک سلسلہ رہ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دور موجود کے مدارس بھی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، لیکن چراغ روشن ہے، کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو رہا ہے، چونکہ قوم کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی مطابقت میں نہیں ہے، اور بچے کو حفظ کروانا یا قرآن مجید کی تلاوت کروانا صرف حصول برکت کے لیے ہے۔ اس لیے حفظ کروانا کہ یہ بچہ قرآن مجید سمجھ کے آئے اور آ کے ہمیں بتائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال لیں، یہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے برکت ہو جائے گی اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی یہ اس لیے جا رہا ہے، آپ اگر اپنے بچے کو سکول میں کوئی فن سکھاتے ہیں، کوئی مضمون پڑھاتے ہیں، تو آپ اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ آ کے مریضوں کا علاج کرے، اس لیے اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور وہاں سے جو سیکھ کے آئے اور آ کے یہاں مریضوں کا علاج کرے۔ اور اگر آپ نے بچے کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا اور وہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے ہوش جاب کرنے کے بعد واپس آیا اور اسے آپ نے کہا کہ نہیں آپ نہ کلینک رکھ سکتے ہیں، بس آپ اپنا یہ کام کریں، یہ ہم نے ویسے ڈگری کے لیے کیا تھا، تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے تو پھر ہمارا علاج بھی آپ نے کرنا ہے، تو جب کسی کو حافظ قرآن بنایا ہے تو پھر آ کے قوم کا علاج اس نے کرنا ہے، لیکن نہ وہ آ کے علاج کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا
کہ وہ عالم دین بن کے، حافظ قرآن بن کے ہمیں بدلنے کی کوشش کرے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میں کسی کو کیسے بدلوں گا؟ تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی، دیکھو زندگی اگر ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا۔ ساری زندگی یہ مشق، یہ شکوے ہی ہماری زبان پہ ہوں گے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ تو اٹھا دیتی ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما، اس سے قومیں اٹھتی ہیں، لیکن یہ قوم قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بالکل نہ آشنا، صرف نسخے کی صورت کے اندر، کتابی شکل کے اندر ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کتاب ان کے نام میسج اور پیغام کیا لے کر آئی ہے۔ میں آپ کو ایک سادی مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کو اتنے عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہے اس کا تیل تبدیل کرنا ہے، اتنے کلومیٹر چل جائے تو یہ کرنا ہے۔ اور وہ جو ایک ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں جس سے اس کا طریقہ استعمال ہے کہ اس کو کس سے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو دیر پا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ایک کمپنی جو مائک بناتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ چاہے 2 ورقے کا لکھا ہوا کچھ دیتی ہے، ضرور دیتی ہے تاکہ بتایا جائے۔ ایک واشنگ مشین کے ساتھ بھی 2 ورقے کا، ایک جو ہے وہ اوون کے ساتھ بھی 2-4 ورقوں کا ایک جو ہے وہ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس اوون کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز گرم کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ نمبرز پر اس کو کتنے وقت کے لیے لگانا ہے۔ تو جس کمپنی نے ایک اوون بنایا ہے، ایک گاڑی بنائی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتی ہے اور اس کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو فائدہ لیتے ہیں، اس سے الٹ چلیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم فائدہ حاصل نہ کر پڑے۔ تو جس نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے بغیر رہنمائی کے انسان کو بھیج دیا، اس نے بتایا کہ اس کو اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تو ساتھ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اگر ہم اس کے مطابق اس زندگی کو گزاریں، یہ زندگی آئی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو پوچھے وہ مصیبت میں پھنسا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے شریکہ برادری نے مار دیا، کوئی کہتا ہے میں ہمسایوں سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حکومت سے تنگ ہوں۔ آج ہم اذیت میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ زندگی تو تلخ ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن دی گئی ہے، جو ساتھ کتاب دی گئی، جو بک ساتھ دی گئی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس ذات کی، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے مطابق ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مشین خود خراب ہو گئی ہے اور یہ راحت دینے کی بجائے یہ ہمیں بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ ایک تو آخرت کی جنت ہے لیکن دنیا ہی جنت بن جائے، اور ہمیں رب سے یہی مانگنے کے لیے کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا میں بھی اچھائیاں، آخرت میں بھی اچھائیاں۔ مومن دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وہ سخت کمزور تھے، بلکہ حدیث پاک میں ہے چوزے کی طرح کمزور تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو بہت اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری حالت وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ہاں تو نے تو آخرت بچا لی اور دنیا برباد کر لی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ مالک دنیا میں ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ یہاں بھی اچھائیاں دے دے، وہاں بھی اچھائیاں دے دے۔ ہم یہاں بھی اچھی زندگی گزارنے آئے ہیں، ذلیل ہونا تھوڑے آئے ہیں کہ یہاں آ کے ہم جو ہے وہ ذلت، نکبت، رسوائی، بدحالی کی زندگی بسر کریں۔ کشکول لیے گھوم رہے ہیں ہم۔ قومی سطح پہ دیکھ لیں، انفرادی سطح پہ دیکھ لیں، ٹگے کی ویلیو ہماری نہیں رہی ہے۔ کیا مومن اس لیے ہوتا ہے؟ مومن تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ تو خلیفۃ اللہ ہے، وہ تو نائب الہی ہے۔ تو نائب الہی رسوا ہونے کے لیے تھوڑا ہے، دنیا میں بھی تخت و تاج اس کا ہے، اور جنت بھی، جنت کا مالک اور جنت کا وارث بھی وہی ہے، لیکن ہم یہاں بھی رسوا ہو رہے ہیں۔
اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نتیجہ یہ ہے وہاں بھی رسوائی ہے ہماری. ہمیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دنیا پہ بھی ذلت اور نقبت اور آخرت کی زندگی بھی پھر اسی طرح کی ہوگی. تو ہمیں ایک خوشحال زندگی گزارنی کیسے ہے اس کے لیے ہمیں کوئی فلسفہ نہیں تلاشنا پڑتا. ہماری الماری کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے اور اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہ عمل ہو چکا ہوتا. اور ہم جو ہے وہ سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں اس پہ عمل کرنا. وہ کہتے نا کسی نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ چوری نہیں کی تو قرآن اٹھاؤ تو وہ ڈر گیا پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. تو بعد میں جب اس نے قرآن مجید دکھا اس نے کہا یہ تو میں 20 اٹھا سکتا ہوں. تو ہم نے تو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں. جبکہ حاملین قرآن جو کہا گیا وہ اس طرح اٹھانے والا نہیں ہے. حاملین قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل گواہی دے کہ یہ قرآنی معاشرت کا حصہ ہے, یہ قرآنی تعلیمات کا عکس ہے, قرآن کا نور اس کی اداؤں سے جھلک رہا ہے. ہماری گفتگو سے لے کے ہمارے انداز معاشرت تک, ہمارے کاروبار سے لے کے ہمارے رویوں تک, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے لے کر کے اپنے بیگانوں کے ساتھ معاملت, اور ہمارے ساتھ کوئی الجھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملت, ہر معاملے میں قرآن نے ہمیں مکمل کامل اور اکمل رہنمائی عطا کی ہے. لیکن ہم اپنے طے شدہ اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ساری زندگی بھی لگے رہے ناکامی ہے. اور اگر قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم گزاریں. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا, وہ مجھے ساری تفصیل تو اس وقت یاد نہیں ہے لیکن مجھے اچانک ذہن میں آیا. انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب ہے, یورپ اور مغرب جو آج ایک اچھی زندگی کا انہوں نے تاثر دیا ہے اور بہت سارے اصول و ضوابط اختیار کر کے ایک اچھی زندگی ہم سے گزار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی معاشرت کے باطن کو دیکھیں تو اس کے باطن میں بھی قرآن ہے. یعنی انہوں نے اگر کوئی اچھائی پائی ہے تو اس کے پیچھے قرآن کا نسخہ نور ہے. اور ہمارے پاس صرف قرآن پاک موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات ہم چھوڑ چکے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گھور, کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے. تو ہمارے رویوں میں اگر اسلام پلٹ آتا ہے, لوٹ آتا ہے, تو پھر زندگی کا جمال, زندگی کی خوبصورتی نصیب ہوتی ہے.